دیکھیے اس دار دنیا میں، اس دار دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے، یہ جو دنیا ہے مادی، یہ جسے کہتے ہیں خاک نائے دہر، یہ جسے کہتے ہیں عرصہ زماں، یہ جو خیمہ آسمان کے نیچے ہمیں اور آپ کو جگہ دی گئی ہے، خیمہ بے ستوں کے نیچے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں اسے خیمہ ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ خیمہ عارضی ہوتا ہے، خیمہ عارضی ہوتا ہے، تو یہ بھی عارضی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ عارضی ہے۔ بھئی کسی کے لیے 1 دن 2 دن کا قیام عارضی ہوتا ہے، اور کسی کے لیے اس کچھ زیادہ نہیں، 60 برس 70 برس، اور اس سے زیادہ کیا جئیں گے بھئی؟ 80 برس 90 برس، اس سے زیادہ تو جینے والوں کا جی خود ہی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا کیوں اچاٹ ہو جاتا ہے؟ ایک اچھے انسان کا دل 60-70 برس کے بعد اس دنیا سے اچاٹ ہی ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ یہ دنیا انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ کاش یہ جملہ منتقل ہو جائے اور دلوں میں بیٹھ جائے، ذہنوں میں جگہ پا جائے۔ یہ دنیا، یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا گھر، اچھا سجا ہوا، ہر چیز آراستہ گھر، گھر میں آپ رہتے ہیں، دن رات رہتے ہیں، جی لگتا ہے۔ اور اسکول میں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ کالج میں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ اچھا چلیے وہاں تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے اور خوش طبعی کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ امتحان گاہ میں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ جہاں امتحان کے لیے آپ جاتے ہیں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ 3 گھنٹہ گزارنا بھی قیامت ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹے گزارنا ایک قیامت ہوتا ہے، کسی صورت سے پیپر ختم ہو اور ہم نکلیں یہاں سے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ یہ دار دنیا دار امتحان ہے، یہ دار دنیا دار امتحان ہے۔ اس میں کتنی دیر رہنا چاہتے ہیں آپ؟ اور ہمارے یہاں تو یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا انسان کے شایان شان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی کمزوریاں ممکن ہیں وہ اس دنیا میں ہیں۔ دنیا کو دنیا کہتے کیوں ہیں؟ دنیا کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے نزدیک ترین شے، اور ایک سب سے پست ترین شے۔ نزدیک ترین شے، پست ترین شے، تو یہ ہے پست ترین۔ جب پست ترین ہے تو یہ بتائیے کہ آپ پست ترین میں رہنا چاہتے ہیں یا اعلیٰ علیین میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ پست ترین جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں یا بلند ترین جگہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ ذوق کو پہلے تربیت کریں نا، اپنے ذوق کو، شوق کو ایک جہت دیں۔ ہمیشہ برترین جگہ کی فکر کیجیے گا، پست ترین کی نہیں۔ ادبی اسلوب میں اگر کہوں تو وہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ اردو کے شیخ سعدی تھے، سعدی اردو، جناب مولانا خواجہ الطاف حسین حالی، متقی انسان تھے، محب اہل بیت تھے، اور چونکہ انہوں نے اخلاقی مضامین بہت زیادہ پیش کیے، اس لیے ان کو سعدی اردو یا سعدی ہند بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سادہ سی بات کہی ہے کہ جس میں فرمایا ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ہے جستجو
کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ یہ فطرت انسانی میں ہے، یہ فطرت انسانی میں ہے کہ فطرت انسانی خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتی ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش، پست سے پست تر کی تلاش نہیں۔ اس لیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ چاہے آپ فطرت کی آواز سنیں اور چاہے آپ دین و مذہب اور وحی الہی کی آواز سنیں، واضح ہے؟ فطرت کی آواز سنیں، خود اپنے دل کی آواز سنیں، یا وحی الہی پہ کان دھریں، دونوں کا پیغام ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا سے عشق نہ کرنا، اس دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا کو تسخیر کرنا مگر دنیا تمہیں تسخیر نہ کر لے۔ واضح ہے؟ دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھنا، تم دنیا کی چٹکیوں میں نہ کھیلنا۔ تو یہ اپنا ایک مطمع نظر بنا لیں۔